أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ عظمت مولا کائنات اور عظمت بیان مولا کائنات سے متعلق مسلسل آپ کے اذہان عالیات کی طرف اپنے معروضات کو روانہ کر رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی کہ علی بن ابی طالب کا وجود ایک ایسا آفاقی، ایک ایسا جہانی اور ہمیشگی وجود ہے جس کے نتائج اور اثرات سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتے ہیں. نہج البلاغہ کی عظمت پاکستان میں اگرچہ نہج البلاغہ اردو زبان میں کام بہت سے علماء نے کیا ہے. 10 بر صغیر کے علماء کی ایک فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ پر کام اور اس کی خدمت کی ہے، مگر جو کام قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ کا تھا، وہ کچھ اپنی ہی نوعیت کا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض کاموں پر اللہ کی تائید کی مہر لگی ہوتی ہے. ہر کام کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو بعض کاموں کی پذیرائی کا اندازہ لگانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے. کتابیں تو بہت ہیں، مگر نہ جانے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کس دل سے مفاتیح الجنان کو لکھا کہ آج ہر مسجد میں، ہر مصلی پر قرآن کے ساتھ اور قرآن کے نیچے مفاتیح الجنان رکھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، کوئی کام بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی خوشنودی کو شامل حال نہ کیا جائے. اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ کی ذات جس کی جو ابدی بھی ہے، جو ازلی بھی ہے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کے پیش نماز درس اخلاق دیا کرتے ہیں. اور درس اخلاق دیتے ہیں مناظر الآخرہ خود شیخ عباس قمی کی کتاب سے. مدتوں کے بعد شیخ عباس قمی کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، عالم ایسے ہوتے ہیں
اور کتنی اچھی کتاب ہے جس سے وہ ہمیں درس دیتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں. تم بھی علم حاصل کر رہے ہو مگر عالم ایسا ہوتا ہے، دیکھو کتنے اچھے پیغامات ہیں. انتقال ہو گیا والد کا مگر کبھی بتایا نہیں کہ وہ میری اپنی کتاب ہے، اس لیے کہ اگر والد کو بتا دیا تو نفس شامل ہو جائے گا. اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پھر کبھی مٹتا نہیں ہے. ان کاموں میں عزیزان گرامی ایک کام عزاداری ہے. الصوم لی، حدیث پیغمبر کے اندر، احادیث پیغمبر میں ایک حدیث جو حدیث نبوی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا. مراد یہ ہے کہ میں خود دوں گا. کیا سبب ہے کہ روزے کو اللہ نے اس اہمیت کے ساتھ دیکھا؟ اس لیے کہ شاید یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے، مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے. اگر اکیلا ہو جائے انسان اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور پانی موجود ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کر رہا ہو، اس سے استفادہ نہ کر رہا ہو، یہ کہہ کر کے روزے سے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو، کون دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے لیے رکھا گیا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو وہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا. ان کاموں میں عزیزان گرامی ایک آپ کا کام ہے جو عزاداری کی صورت میں یقین جانیے دنیا مٹ جائے گی مگر یا حسین کی صدائیں نہیں مٹیں گی. آج کی مجلس میں کچھ مہمان بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ آ جائیں گے تو پھر میں ان کے سامنے ان سے متعلق بات کروں گا. لیکن یہاں اپنے بیان کو مسلسل کرتے ہوئے ایک منزل اور دوں کہ یہ بیان جسے سید رضی نے مرتب کیا، اسے سید رضی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ اس کا ہے خطبات پر مشتمل، یعنی نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات امیر المومنین، جس کی تعداد ہے 241. بعض لوگوں نے 239 بھی تعداد لکھی ہے اور بعض لوگوں نے خطبوں کی تعداد بتائی ہے 241. تو یہ خطبے میں کمی اور زیادتی نہیں ہے. بعض خطبات کو بعض راویوں نے 2 حصوں میں بانٹ کر کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ خطاب ہیں، بعض نے کہا نہیں، ایک جگہ کا مکمل خطاب. تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ 2 خطاب ہیں تو انہوں نے اس کے نمبر بنا دیے زیادہ اور اس کے نمبرنگ زیادہ کر دی گئی. اور جنہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی خطاب ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہے، تو اس کی تعداد اور اس کی گنتی بھی اسی کے حساب سے معین کر دی گئی. لہذا پھر کیا تعداد بنی؟ تعداد بنی 241 یا 239. مشہور بہرحال 241 ہے، جو آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھر میں بھی کتاب ہے. خاص طور پر مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح و تفسیر. میں انتہائی محترم سننے والوں سے، خاص طور پر سامعین کرام سے، ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ قرآن محجور و مظلوم و متروک ہے. خود نبی شکایت کریں گے قیامت میں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو محجور کر دیا، چھوڑ دیا. یہ زندگیوں کو منظم بنانے کی کتاب تھی، انہوں نے قرآن کو صرف مقدس کتاب رہنے دیا، صرف قسم کھانے کے لیے اسے معین محدود کر دیا، صرف سفر پر جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے اور اپنے سر پر رکھنے کے لیے اسے محدود کر دیا، صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے اسے محدود کر دیا. یا اللہ یہ زندگی کا دستور تھا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، میری قوم نے اسے ترک کر دیا. عزیزان گرامی، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شکایت کرے گا، خود نبی شکایت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہج البلاغہ بھی شکایت کرے. لہذا نہج البلاغہ کو کثرت سے کوئی بھی مومن اور مسلم سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ دے اپنی زبان پر کہ میرے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے. کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی ہونی چاہیے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. قرآن مکمل تفسیر چاہتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید مکمل تفسیر چاہتا ہے اور اس کی ایک جامع اور عملی تفسیر، تفسیر علمی ہوتی ہے، تفسیر عملی ہوتی ہے. نہج البلاغہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، کر کے دکھایا ہے علی نے.
صرف علمی دنیا تک محدود نہیں رہا قرآن کا پیغام، کہ کوئی ہو جو دنیا میں مسائل قائم کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جب عمل کر کے دکھاتے ہیں تو حیدر کرار کا عمل سامنے آتا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ پہلا حصہ اس کا جو مشتمل ہے مولا کے خطبات پر، 241 خطبات۔ دوسرا حصہ اس کا ہے عزیزان گرامی 79 حضرت کے خط لکھے ہیں مولا علی نے، 79 79 خطوط ہیں مولا کے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور 480 کلمات قصار ہیں، چھوٹے فقرے، مختصر جملے۔ اوتیت جوامع الکلم، نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معجزوں میں ایک معجزہ یہ عطا کیا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں۔ میں ایک جملے میں معرفت کا سمندر دے دیتا ہوں۔ یہ نبی اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اچھا، جو ٹکڑا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو حصہ بن جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے۔ لہذا کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولا علی کے بارے میں الوہیت کا کوئی خیال کر رہا ہو۔ خود نبی نے پہلے مرحلے پر بتا دیا میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اسے سادہ زبان میں اپنے بچوں کے لیے کہوں تو علی اور نبی کو ایسے سمجھیں جیسے سکے کے 2 رخ، ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے۔ نبی در حقیقت اسلام کی حیثیت کا نام ہے، اور علی اسلام کی مالیت کا نام ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ دونوں در حقیقت اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچانے والی ہستیاں۔ تو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، مختصر فقرے، چھوٹے چھوٹے جملے۔ الحسود البخیل ابدا ذلیل والحسود ابدا علیل۔ دیکھیے ردھم، دیکھیے، بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، والحسود ابدا علیل، اور حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ کتنا فقرہ ہے، کتنا چھوٹا سا فقرہ ہے۔ فرماتے ہیں العالم حی وَإِن كَانَ مَيِّتًا وَالْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِن كَانَ حَيًّا۔ عالم زندہ ہے چاہے زمین میں اسے دفنا دیا جائے، جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہو۔ عظمت مولا پہ درود پڑھیں بآواز بلند۔ اور مولا کے ان تینوں، مولا کے اس کلام کی 3 تقسیموں کو جو سید رضی نے تقسیم کی ہیں، ان تینوں تقسیمات کے اندر ہر ایک تقسیم پر جب آپ جائیں، مولا کے خطوط ہوں، مولا کے خطبات ہوں، مولا کے خطوط ہوں یا مولا کے کلمات قصار ہوں، ایک دنیا معرفت کی، ایک دنیا علم کی پوشیدہ ہے۔ اور جب سید رضی کے اس کلام کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے کیا شیرنی ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی تحریر کے اندر، کہ مفتی صاحب کے اس ترجمے کو بھی انہیں کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن 60 سال ہو گئے جی، 60 سال پرانا ترجمہ، لیکن جب آج آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کی فصاحت و بلاغت، دیکھیے یہ جب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مفتی مرحوم کے دل میں حب علی نہ ہو، کہ جس حب علی کے ساتھ سید رضی نے مرتب کیا، اسی محبت علی کے ساتھ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا ہے۔ اور ان کے بعد علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نے اس میں مقدمہ لکھا ہے۔ اور ان کے بعد جو آج نیا کام ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ہے۔ اگرچہ علامہ کو رحلت کیے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، لیکن جدید ترین کام اگر نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا جائے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ کا کلام اور ان کی کوشش ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ جب بھی کوئی نہج البلاغہ پڑھے، نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہے، نہج البلاغہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، نہج البلاغہ پڑھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے اس سلیقے کے بغیر نہج البلاغہ کو پڑھا تو شاید استفادہ نہ کر پائے۔
لہٰذا یہ جملہ بھی لیتے جائیں میرے محترم سننے والے کہ جب نہج البلاغہ کو پڑھیں تو اول سے آخر نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے اول پڑھا جائے، یعنی کلمات قصار سے نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا جائے، مولا کے خطبات سے نہج البلاغہ کو نہ پڑھا جائے۔ جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 30واں سپارہ پڑھو تاکہ تمہیں اللہ کے کلام سے آشنائی ہونے لگے، پھر سورہ بقرہ تمہیں اچھا لگے گا۔ اسی طرح اگر کلمات قصار کو پہلے پڑھ لیا جائے گا، پھر علی کا پہلا خطبہ جو الوہیت کے بارے میں ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، آسمانوں کی خلقت کے بارے میں ہے، فرشتوں کی تقسیم کے بارے میں ہے، علی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے۔ مکمل فلسفیانہ گفتگو، مکمل فلسفیانہ گفتگو، لہذا اسے عقب سے جلو کی طرف، آخر سے اول کی طرف پڑھا جائے تاکہ پڑھنے والے کو استفادہ ہو اس کے پڑھنے سے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ جدید دور آ جانے کے بعد سال ہائے سال سے نہج البلاغہ وہ علمی سرمایہ ہے جو ہر دانشور کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ صرف علمی سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اقدار کا ایک صحیفہ ہے۔ مفتی جعفر حسین کے جملے ہیں، مفتی مرحوم فرماتے ہیں یہ ایک اسلامی اقدار کا صحیفہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا اور ہم نے ترجمہ کرنے کے بعد اور اس کی تشریح کرنے والوں نے ایک ہی نتیجہ دیا ہے، ھذا فوق کلام البشر، یہ بشر کے کلام سے اونچا کلام ہے، وتحت کلام الخالق، اور اللہ کے کلام سے نیچے رہنے والا کلام ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو قرآن کے بعد ہے اور دنیا کا کوئی کلام بھی لے آئے تو اس سے اونچا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کی مجلس میں مولا کے وجود کے آگے علمی اعتراف کرنے والی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مجبور ہوئی دنیا، کچھ لوگ دل سے، کچھ لوگ مجبوراً علی کی عظمت کا اقرار کرنے پر آمادہ ہوئے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے مولا کو اذیتیں پہنچائیں، لہٰذا وہ اس طبقے سے ہیں جو مجبوراً بول رہے تھے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی دشمن تعریف کرے تو وہ سچی فضیلت ہے۔ یہ میرے مولا کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا جملہ ہے۔ کل کہہ چکا جب اس سے کہا گیا کہ تم نے تو علی کو اتنی تکلیف پہنچائی، کہنے لگی وہ تکلیف حکومت حاصل کرنے کے لیے پہنچائی تھی، علی کے بچوں کو بھی پہنچائیں گے، ہمیں حکومت چاہیے۔ لیکن بات جب عظمت کی آئے گی، میرے ساتھ ہے نا حضرات، جب بات عظمت کی آئے گی، جب بات رفعت کی آئے گی تو وہی دشمن علی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں تھا، علی سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں تھا، علی سے بڑھ کر کوئی افصح العرب نہیں تھا، علی سے بڑھ کر کوئی ابلغ العرب نہیں تھا۔ یہ امیر شام کا جملہ ہے کہ میں نے علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں دیکھا، جبکہ ساری زندگی مولا علی کو اذیتیں پہنچائی۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب کو تکلیف دینے والے لوگ، لیکن کچھ لوگ کہ جو امیر المومنین کی عظمت کا اقرار نہ کریں تو ضمیر ملامت کرے گا۔ توجہ چاہوں گا اس سے، لہذا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، توجہ ہے حضرات کی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اکرم سے یہ حدیث سنی، اور جتنی بھی حدیث آج یا جتنے بھی حوالے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ متفقہ بات ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شہر سے آیا ہوا مہمان ہے کہ چلا جاؤں گا تو کوئی حوالہ دینے والا نہیں ملے گا، نہیں، بہت آسان رابطہ ہے، چاراہے پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لہذا بہت آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی بھائی کو اگر کسی بھی میری بات کا کوئی حوالہ چاہیے ہو، وہ اور بات ہے سبقت لسانی ہو جائے گی تو میں خود کہوں گا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے، لیکن بات جب سوچ کے کر رہا ہوں تو حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مثل علی کمنزلتی من ربی، سوچئے گا ذرا اس جملے پر، علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسی میری نسبت اللہ کے ساتھ۔
अली इब्न अबी तालिब और मेरे दरमियान ये रिश्ता है। कभी हजरत उमर फरमाते हैं, जब मौला अली की अजमत का इकरार करना और इजहार अजमत अली बयान कर रहे होते हैं, इजहार अजमत अली कर रहे होते हैं, तो फरमाते हैं मुसल्ले पर बैठकर दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में जोड़कर अल्लाहुम्मा ला अबकानी, बाज़ जगह ये जुमला लिखा है ला अबकानी अल्लाह, ए अल्लाह मुझे जिंदा मत रखियो, ले मुअदलतिन, किसी ऐसे मसले के लिए लैसा लहा अबुल हसन, जिसे हल करने के लिए अली इब्न अबी तालिब ना हो, जिसे हल करने के लिए अली इब्न अबी तालिब ना हो, ऐसे मसले के लिए मुझे जिंदा मत रखियो। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं नहीं कह रहा, इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली शारह नहजुल बलागा कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब के सामने जितने भी असहाबे पैगंबर थे, जब आते थे तो ऐसे बैठते थे जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठा हो। और हत्ता ये तमाम बड़ी शख्सियात भी अली इब्न अबी तालिब के सामने अपनी आजजी का इजहार करते थे। जब किसी ने कहा हजरत उमर से कि क्या अली और आपकी फजीलत बराबर है, कहा खबरदार, सोचना भी नहीं, खबरदार सोचना भी नहीं। अजाज़तिन निसा, ये भी जुमला हजरत का है, तवज्जो कर रहे हैं ना हजरत, ये जुमला भी हजरत का है। अजाज़तिन निसा अंतलदना मिस्ला अली इब्न अबी तालिब, दुनिया में कोई औरत पैदा नहीं हुई जो अली जैसा बच्चा जन के दिखाए। इब्ने मर्दुवै मौला के गुलामों में से गुलाम, एक गुलाम का नाम तो आपने हजरत कंबर का नाम सुना है। मौला के गुलामों में एक बड़ी तादाद है जो एजाजी गुलाम कहलाते थे। कहते थे मौला सिर्फ आप ये बोल दीजिए मेरा गुलाम है। एक बड़ी तादाद तारीख ने लिखी है उन लोगों की है जो मौला के खरीदे हुए गुलाम नहीं थे, बल्कि कहते थे आप कह दीजिए ये गुलाम है, बस मेरे लिए काफी है। उनमें से गुलाम है इब्ने मर्दुवै, गुलाम मौला अली। वो कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला यहूदी के बाग में हल चला रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, ये बहुत सुना मेरे मोहतरम सुनने वालों ने, यहूदी के बाग में हल चलाने का मसला। क्या किसी मुसलमान का बाग नहीं था, खुद मौला साहिब बाग थे। मौला के 8 बागों का तस्करा है जो मौला ने आबाद किए और उन्हें बहाने बहाने पर जरा जरा से इनामात के ऊपर बख्शते चले गए। किसी ने जूतियां सीधी कर दी तो मौला ने कहा ये तेरे नाम हो गया, किसी ने हक बात कर दी तो मौला ने कहा ये तेरे नाम हो गया। मौला ने अहले मदीना के नाम बहुत सारे बागों को तकसीम किया, कितने ही कुएं थे जो मेरे मौला ने लगाए। तो क्या ये यहूदी के बाग वाली रिवायत मुस्तनद है? कहा फलसफे मईशत को भी अगर सीखना है तो अली से सीखो। मजलिस अज़ा में ताजरों की तादाद कुछ कम नहीं है, दुकानदारों की तादाद कुछ कम नहीं है। जो तिजारत पेशा लोग हैं जरा महसूस करें, अली इब्न अबी तालिब ने एक फलसफा दिया है, मुसलमान का माल मुसलमान के पास रहे तो कौन सा कारनामा। कारनामा तो यह है कि गैर का माल मुसलमान के पास आ जाए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इब्ने मर्दुवै कहते हैं कि मैं मौला के साथ मसरूफ किश्त व काश था कि एक मर्तबा मैंने देखा कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर आ गए और उन्होंने आने के बाद करीब पहुंचकर कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मैं हवाले का तस्करा सिर्फ जुमले में दोहरा देता हूं, किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूंगा। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, सलाम हो है अमीर अल मोमिनीन आपके ऊपर। तो वहां खड़े हुए एक शख्स ने कहा इन आने वाली शख्सियात से क्या आप अमीरुल मोमिनीन हैं या ये अमीरुल मोमिनीन है? फगरन फरमाने लगे खबरदार कभी हमें अमीरुल मोमिनीन कहकर मत पुकारना, इसलिए कि ये सिर्फ हमने अली को आज सलाम नहीं किया है, पैगंबर ने जब तक तमाम सहाबा से अली को अमीरुल मोमिनीन कहलवा नहीं लिया पैगंबर की रहलत नहीं हुई। फरमाया कि जब भी तुम अली के सामने जाओ और अली को सलाम करो तो इसी उन्वान से सलाम किया करो, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, सलाम हो अली अमीरुल मोमिनीन आपके ऊपर। का ये वो जात है जो पैगंबर के जमाने में भी अमीरुल मोमिनीन कहलाती थी और अब तो बदर चौला ही हमारे अमीर हैं।
अजीज़ान इकरामी, लिहाजा जरा महसूस कीजिए कि नहजुल बलागा की इस अजमत कि जहां मौला के मकाम का इकरार तमाम तर तबकात ने किया। मैं नहीं जाना चाहता इस बात की तरफ कि किसी को बराबर किया जाए, किसी को कम किया जाए, किसी को ज्यादा किया जाए, जरूरत नहीं है, फायदा नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, ना सारे सुन्नी मिलकर शियों को खत्म कर सकते हैं, ना सारे शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म कर सकते हैं। जो काम कर नहीं सकते उसको छेड़ने की जरूरत क्या है? लिहाजा वो रास्ता निकाला जाए जिसमें किसी और को भी जीने का हक हो और हमें भी जीने का हक हो, और वो रास्ता अली का रास्ता है। वो रास्ता निजाम अदल अली इब्न अबी तालिब है। वो तरीका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिया हुआ तरीका है। लिहाजा जरा महसूस कीजिएगा कि यहां मौला अली के इस कलाम नहजुल बलागा के ऊपर कुछ लोगों ने शुबहात डाले हैं। मैं बहरहाल इस मौजू पर के कौन कौन कहां कहां शुबहा डाल रहा है इसमें आपका वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। फला पहला है जिसने पहली दफा शुबहा डाला, फला दूसरा है, फला मुझे इससे गरज नहीं है। मुझे इससे गरज है कि शुबहा डालने वाले जो भी रहे हों वो दर हकीकत अली इब्न अबी तालिब को अली के कलाम को, तवज्जो मेरे साथ है, अली के कलाम को एक तासुब की निगाह से देख रहे थे। अगर यही कलाम मिल जाए सैयद रजी के अलावा किसी और से तो शायद एतराज ना होता, क्योंकि लिखने वाला सैयद रजी है, पेश करने वाला सैयद रजी है, और सैयद रजी क्योंकि एक मकतब का एक नुमाइंदा आलिम है तो तासुब की निगाह से उसे देखा गया। वो जो शुबह डाला गया उस शुबे को खास तौर पर बयान करने के बजाय मैं एक तमीज लेता हूं। वो अहादीस, दो हदीसें आपको सुनाता हूं, और हदीस यह है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अलीयुन ऐबतो गैबिल्लाह। जरा इस हदीस पर गौर फरमाएं। अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के गैब का संदूक है। ऐब कहते हैं ऐन, ये बेऐब। हमारे यहाँ ऐब किसी और माने में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ हदीस का लफ्ज है। हदीस में ऐब का मतलब है संदूक। कभी खुद फरमाया सरकार ने अलीयुन ऐब इल्मी या ऐबतो इल्मी, अली मेरे इल्म का संदूक है। अच्छा, संदूक में तो कोई कीमती चीज रखी जाती है। देखें, बगैर वजह शबा के कोई शबाहत इस्तेमाल नहीं होती। कोई मकसद जरूर है जब ये कहा जा रहा है, तवज्जो मैं चाहूंगा, जब ये कहा जा रहा है कि अली मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, जब ये कहा जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लिहाजा आप तवज्जो मेरे साथ रखें। मैं एक शुबहे की तरफ आपके तवज्जुहात को मबजूल कराना चाहता हूं। देखिए, मौला फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं। पहले तो ये सब पर वाज़े और रोशन है कि जब भी हम मौला अली की फजीलत बयान करते हैं तो इससे मुराद हरगिज़ पैगंबर के बराबर लाना नहीं होता। वो शिया ही नहीं हो सकता जो अली को पैगंबर के बराबर बोलता हो। वो शिया नहीं हो सकता जो नबी और अली को बराबर कहता हो, इसलिए कि खुद मौला अली ने फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में से गुलाम हूँ। और जब किसी ने मेरे मौला अली से सवाल पर सवाल किए, और जब दसियों सवाल कर लिए और हर सवाल का जवाब लाजवाब पाया, तो उसने कह दिया या अली आपका इल्म पैगंबर के इल्म के बराबर है। तो मौला अली ने फरमाया था हादा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब पैगंबर है। कभी मेरे इल्म को पैगंबर के इल्म के बराबर नहीं कहना। फरमाते नबी ने मुझे जबान चुसाई तो मैं आलिम बना। फरमाते पैगंबर ने मुझे अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबाब, मुझे रसूल ने 1000 बाबे इल्म अता किए। बड़े बड़े दानिश्वर बैठे ना और मेरी आवाज को सुन भी रहे हैं, और न जाने कितने सालों तक ये जुमला सुना जाएगा। जरा तय तो करें, दुनिया में कितने उलूम हैं? आज तक 1000 उलूम की अगर फहरिस्त बन गई है तो मुझे लाकर दिखाई जाए। मगर 1400 साल पहले अली ने बता दिया कि 1000 उलूम तो नबी के पास थे जो मुझे मिले। कोई दुनिया बराबरी कर सकेगी अली इब्न अबी तालिब के इल्म की? फरमाने लगे नबी ने मुझे अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबाब, मुझे नबी ने 1000 बाबे इल्म, 1000 मौज़ूआत, इल्मी मौज़ूआत,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इल्म बयान, मानी, फसाहत, अदब, मंतिक, फलसफा, ये गिनिए, ये 1000 का जितने भी उलूम आपके जहन में आ सकते हैं उनकी गिनती लगाइए। नबी फरमाए, मौला फरमाने मुझे नबी अकरम ने 1000 बाब इल्म अता फरमाए। फिर फरमाते हैं युफ्तहु मिन कुल्ल बाब अल्फ बाब। मुझे नबी ने 1000 बाब इल्म अता किए और हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले। जरा 1000 से 1000 को ज़रब देकर देखिए कि कितनी तादाद बन जाती है। मेरा जहन नहीं चाहता कि कितने हजारों इल्म है जो अली के सीने में पोशीदा है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फरमाते 1000 बाब इल्म मुझे अता किए और मैंने हर बाब इल्म से 1000 बाब खोले। फरमाते हैं कि मैं शहरे इल्म का दरवाज़ा हूँ। फिर फरमाया सरकार ने कि मैंने अली मेरे इल्म का संदूक, ऐबतो इल्मी अली, मेरे इल्म का संदूक अली। कभी फरमाया कि ऐबतो गैबिल्लाह अली, अली अल्लाह के गैब का संदूक है। मेरे मौला ने नहजुल बलागा में, मेरे साथ है ना आप लोग, मेरे मौला ने नहजुल बलागा में अजीज़ान गिरामी एक जगह इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि मैं आसमान के रस्तों से, आसमान के रस्ते ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा जानता हूँ। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो 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 अली से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। इसका एक तर्जुमा तो यही किया है कि इससे पहले कि अली की रहलत हो जाए, लेकिन इसका सही तर्जुमा यह है कि इससे पहले कि तुम गुम हो जाओ मुझसे पूछ लो। अली कहीं जाने वाला नहीं है, अली मौजूद रहेगा। एक मरहला इल्म अली इब्न अबी तालिब का ये। और कभी मेरे मौला ने फरमाया कि मुझसे पूछो, मैं एक सलवात भेज दे जरा मोहम्मद वाले। तवज्जो है हज़रात की। भाई आज की मजलिस में जो मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे तशरीफ़ फरमा हैं और इस सूबे के अंदरूनी मामलात भी दाखिली वज़ीर मलहूज़ करते हैं और मुलाहिज़ा करते हैं, जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब, ये कोट डीजी से जीतते हैं, मेरे मेहमान हैं और मेरी मिल्लत के मेहमान हैं। अज़ादारों के साथ ही इमाम हुसैन का ज़िक्र मनाने के लिए आए हैं। एक बहुत पुराने सियासतदान हैं और सिंध के सियासतदान मंजूर हुसैन वसान को न पहचानते हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तशरीफ़ लाए हैं। मुझसे खुद इन्होंने वादा किया था कि मैं मजलिस में आऊँगा और हुकूमती नुमाइंदे भी हैं। और मैंने एक जुमला कहा कि कोट डीजी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है, वहाँ से मुद्दतों से इनकी हिमायत की जाती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए कोट डीजी जाना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि कोट डीजी की गली गली से और घर घर से या हुसैन की आवाज़ें आ रही हैं और इन्हें भी वहाँ अपने मेहमान को जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब को ले जाना चाहता हूँ। और इन्हें मालूम है ये मजालिस में शिरकत फरमाते हैं और ये खूबी है मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे अफराद की कि इनके नामों के साथ भी अहले बैत के नाम जुड़े हुए हैं और इनके तरीक़ों में भी मौलाइयत का पहलू गालिब रहता है। लेकिन जब कोई अहले बैत से वाबस्ता हो जाता है तो अपनाइयत की वजह से उससे गिला भी किया जाता है, उससे शिकवा भी किया जाता है, उससे बल्कि लड़ा जाता है। और मेरा हक है कि मैं लड़ूं इनसे, इसलिए कि कोट डीजी के ज़्यादातर वोट
انہیں دیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتے رہیں گے. لیکن سنا ہے کہ گورنر صاحب سے کوئی ملاقات میں ڈیلنگ ہوئی ہے. انشاءاللہ ان کی توجہ اس پر ہوگی. یہ فضا نہیں بنانے دیں منظور حسین وسان صاحب اس صوبے کے اندر, اور عبد الرحمن ملک صاحب تک اگر میری آواز پہنچے تو اس ملک کے اندر یہ فضا نہیں بنانے دیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس سیاست کو ختم کروائیے. ہم نہیں چاہتے. ہماری لاٹھی آج کل بڑی ہے, ہماری لاٹھی آج کل بڑی ہے. امام حسین کے چہلم نہیں, 8 ربیع الاول تک بڑی موٹی لاٹھی ہے ہمارے پاس. لیکن ہم یہ سیاست ہی نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس نے زور دکھایا بس اسی کا چلے گا. یہ سب کا ہے. یہ سنیوں نے بھی بنایا ہے پاکستان, شیعوں نے بھی بنایا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آج کی مجلس میں ان شیعہ شخصیات کی فہرست پر پڑھ کر سناؤں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا, پاکستان کو بچایا. اور یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام حسین کے عزادار صرف شیعہ نہیں ہیں, سنی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. امام حسین کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہے. ہر بیدار دماغ حسین بولتا ہے, ہر زندہ ضمیر یا حسین پکارتا ہے. بس شاید میرا پیغام جناب منظور حسین وسان تک پہنچ گیا کہ ایسا نہیں ہو کہ عاشورہ کے بعد, دیکھیے جنہوں نے, آپ نے خود فرمایا 12 سال سے بغیر اجازت سے ریلی نکلنے والی. میں تو پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں, دوسری مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں, شاید 5ویں مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں, ہر ایک کو حق ہے اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دن منائے. سب سے پہلا جمہوری رہنما اگر کوئی تھا تو علی تھا. ہم سے زیادہ جمہوریت پسند کوئی اور نہیں ہوگا. لہذا سب کو جینے کا حق ہے, مجھے بھی سانس لینے کا حق ہے, انہیں بھی سانس لینے کا حق ہے. مگر جہاں پاکستان میں کوئی سنی شیعہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یقین جانیے نہیں ہے مسئلہ. سارے سنی شیعوں کے ساتھ اور سارے شیعہ سنیوں کے ساتھ ہمدرد ہیں. یہ مخصوص ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس شہر کے فضا کو خراب کرنا چاہتا ہے, اس صوبے کی فضا کو خراب کرنا چاہتا ہے, اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتا ہے. کل یہ قائد اعظم کو کافر اعظم بولتے تھے اور آج یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور غیر مستحکم بنا رہے ہیں. عزیزان گرامی, لہٰذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے جو تشریف فرما ہے اور بڑی شخصیت ہے, نمائندہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے بہت کچھ, اور بھیک بھی نہیں مانگ رہا میں ان سے, اس لیے کہ میرا شہری حق ہے, میرا قانونی حق ہے, میرا آئینی حق ہے کہ میں حسین کی آواز روڈ پر لے کر آؤں. اس لیے کہ راجہ صاحب محمود آباد نے قائد اعظم سے خط لکھوایا تھا, اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ خط بھی میں دینے کو تیار ہوں. پوچھا تھا قائد اعظم سے راجہ صاحب محمود آباد نے کہ بتائیے اس ملک میں یا حسین کہنے والوں کا کیا بنے گا, تو قائد اعظم لکھ کے دیا تھا کہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے رسومات کو منائیں گے. ہمارا شہری حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا شرعی حق ہے, اور انشاءاللہ ان کی جانب سے کوششیں ہیں اور یہ اپنی کوششوں کو اور بہتر کریں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی, لہٰذا مخصوص سوچ رکھنے والے لوگوں پر آپ کی نگاہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ نگاہیں رہیں گی. اور امام حسین کا ذکر تو جناب زہرا کا وعدہ ہے, بی بی کا وعدہ ہے, یہ ذکر رہے گا. اور یہ پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پہلی محرم چاند رات کو 10 لاکھ آدمی تھے کربلا میں. صرف پرچم کی تبدیلی کی رسم تھی, سرخ پرچم اتار کر سیاہ پرچم امام کے گنبد پہ لگایا جا رہا تھا. 10 لاکھ کی تعداد صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی پوری دنیا سے. پچھلے سال عاشورہ کے دن 90 لاکھ لوگ کربلا میں تھے. 30 لاکھ سے زیادہ حج کا اجتماع نہیں ہوتا. 2 ہی نام ہے جس پہ مجمع جمع ہوتا ہے, ایک اللہ کا نام, ایک حسین کا نام. 2 ہی نام ہے, 2 ہی نام ہے جن میں اتنی دم اور طاقت پائی جاتی ہے. اللہ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور حسین بھی جب اپنے نام پہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں تو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا, میں تو وہ سجدہ دکھانا چاہتا ہوں, میں وہ سجدہ دکھانا چاہتا ہوں, میں وہ